عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اس پر وہ بات کریں گے، اور اس ٹاپک کا نام ہے ایماندار بنو، بی ہونسٹ۔ اور اس کے لیے وہ ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ سب کہو آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے جو ہم نے حوالہ وہ آج پڑھا ہے، وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زمین بنیں، نہ کہ اچھے بیج۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق اگر چلے تو خدا ہمیشہ ایک اچھی زمین کی توقع کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہر روز اس زمین کے اندر کچھ نہ کچھ بوئے، اور وہ اس میں سے اگے اور 100 گنا برکت کا سبب ٹھہرے، اور اس کے اندر ہماری سلامتی ہے، اس کے اندر ہمارے معجزات ہیں، اس کے اندر خدا کی ہر وہ قدرت ہے جو وہ کسی بھی شخص کے لیے وہ رکھتا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرے جو منصوبے ہیں وہ انسان کے لیے بھلائی کے ہیں، نہ کہ برائی کے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ایک اچھی زمین بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک اچھا بیج، کیونکہ ہم بیج وہ کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ حقیقت کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا جو اثر ہے وہ ہمارے اندر ہے، ان کا جو ڈی این اے ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں اس بیج کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے بیج کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمیں اگر بننا ہے تو اچھی زمین بننا ہے، اور جب اچھی زمین بنیں گے تو خدا ہماری زندگی کے اندر وہ کام کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے تابع رہیں، اس کی مرضی کے مطابق وہ چلتے رہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر ایک وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے 6 دن میں اس کائنات کو وہ بنایا، اور چھٹے دن جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو بنانے کے بعد اس نے اس کو عدن کے اندر وہ رکھا، اور جب وہ عدن کے اندر تھا تو میرے عزیزو، بائبل بتاتی ہے کہ وہاں پر وہ درخت بہت زیادہ تھے، اور ہر درخت کے پھل وہ آدم کے لیے تھے، لیکن ایک درخت کا جو پھل ہے وہ آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس کا وہ پھل تو نہیں کھا سکتا۔ اور جب اس کو رکھا گیا تو میرے عزیزو، وہ سارے پھلوں کو کھاتا ہوگا، لیکن آدم کا حقیقت میں پھل وہ اول ترجیح وہ نہیں تھی، بلکہ اس کی سب سے پہلے جو ترجیح تھی وہ خدا کے ساتھ وہ اس کی رفاقت تھی، کیونکہ پیدائش کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ہر روز وہ شام کے وقت، ٹھنڈے وقت میں وہ اترتا، اور وہ وہ آدم کے ساتھ رفاقت کرتا، اور وہ آدم کے ساتھ جب رفاقت کرتا تھا تو آدم کا پہلا کھانا وہی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کے مطابق جائیں تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور جو مجھے کھائے گا وہ ہمیشہ تک وہ بھوکا نہ ہوگا، میں زندگی کا پانی ہوں، جو مجھے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ وہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری اول ترجیح ہے وہ خداوند کا کلام اور خداوند کی رفاقت ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے مطابق جب آدم اس کے ساتھ وہ تابع نہ رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے کوشش کرنا شروع کی تو اس نے آدم سے کوشش نہیں کی، کیونکہ ابلیس وہ بہت زبردست قسم کا پلانر ہے، اور وہ ایسی کوشش نہیں کرنا چاہتا جس کے اندر وہ ناکام ہو جائے۔ تقریباً 99% وہ ایسی کوششیں کرتا ہے جس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر یسوع مسیح کی طرح اس کے اندر کلام ہوگا تو وہ وہ اس کے تمام منصوبوں کو وہ رد کر دے گا، وہ اس پر غالب نہیں آنے دے گا، بلکہ وہ خود غالب آئے گا، جس طرح یسوع مسیح غالب آ گیا۔ اور اس کو یسوع مسیح کو جب آزمانے کے لیے گیا تو خداوند یسوع مسیح وہ باپ کے ساتھ رفاقت میں رہنے والے تھے، وہ باپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے ابلیس کی کسی بھی چال کے اندر وہ نہیں پھنسا، اور ابلیس جانتا تھا کہ آدم بھی نہیں پھنسے گا، اس لیے اس نے سب سے پہلے وہ ہوا کا انتخاب کیا، اس نے ہوا کو وہ چنا اس کام کے لیے۔ اور میرے عزیزو، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ ہر روز شام کے وقت وہ اترتا ہوگا، اور ہر وقت شام کے وقت وہ اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہوگا، دن کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو پھنسائے۔
اور ایک دن ایسا آیا کہ ہوا جو ہے وہ اس کے جال کے اندر جو ہے وہ پھنس گئی، اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس نے اس پھل کو توڑ کے نہیں دیا، بلکہ اس نے وہ پھل اس کو دکھایا، اس کو دیکھنے میں اچھا لگا، خوشنما لگا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر جب اس پھل کو پکڑا، چھوا اور دیکھا اور کھایا۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس وقت اگر آپ دھیان سے پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کھانے سے جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ننگا محسوس نہیں کیا۔ جب آدم نے کھایا تو پھر اس وقت وہ ننگے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت کے اندر جو پیغام تھا، جو حکم تھا، جو آرڈر تھا، وہ آدم کے لیے تھا، ہوا کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے آدم نے جب کھایا تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ ننگے ہو چکے ہیں، اور خداوند کی حضوری جس نے ان کے بدنوں کو ڈھانپ رکھا تھا وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں۔ اور یہاں پر خدا حقیقت کے اندر ان کے ساتھ رفاقت سے خوش تھا، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے چھپا لیا۔ اور جب شام کے وقت، اور خداوند نے جلدی بھی نہیں کی کہ میں جلدی جلدی اتروں اور جا کر جو ہے وہ اس کو کچھ کہوں، اس کو ماروں، اس کو جو ہے وہ سزا دوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ خدا جانتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کر لیا ہے، خداوند جانتا تھا کہ اس نے یہ نافرمانی کر دی ہے، اس لیے خدا جو ہے نہ تو سویا تھا نہ کہیں پر کام کرنے گیا تھا، بلکہ خدا ایک ہی کام کرتا ہے اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ پھل جو ہے وہ کھایا ہے۔ اور جیسے ہی وہ نیچے جو ہے وہ خدا شام کے وقت اترا، اس نے کہا کہ آدم، اور آدم کو اس نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ اس نے آدم کو بلایا اور خدا کو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں جو ہے وہ ڈر گیا۔ کیوں آدم نے یہ بات کہی؟ کیونکہ آدم جو ہے دلی طور پر سمجھتا تھا کہ وہ گناہ کر چکا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ گناہ کرتے ہی ایک بات اس کے ذہن میں آئی کہ اب خدا آئے گا اور مجھے مارے گا، مجھے پنش کرے گا۔ وہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات چل رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خدا جو ہے اس زمین پر جب اترا اس عدن میں آدم کے پاس، تو اس کو حقیقت کے اندر اس سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے اترا تھا۔ اور جب اس نے پوچھا کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ تو نے یہ عورت جو مجھے دی تھی اس نے مجھے کھلایا۔ یعنی کہ سب سے پہلا جو بلیم تھا وہ آدم نے خدا پر لگایا، اور اس نے خدا سے کہا کہ یہ عورت جو تو نے مجھے دی تھی اس نے مجھے وہ پھل کھلایا ہے۔ یعنی کہ اس نے 45% جو ہے وہ خدا پر الزام لگایا کہ تو نے بنایا، اور 45% اس عورت پر الزام لگایا کہ تو نے اس عورت کو دیا اور اس عورت نے مجھے کھلایا، اور صرف 10% اس نے اپنے آپ پر لیے کہ 10% میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں نے گناہ کیا، لیکن زیادہ گناہ جو ہے وہ اس نے کیا، اور اس سے پہلا گناہ خدا تو نے کیا، تو نے یہ عورت بنائی۔ اسی طرح آج بھی میرے عزیزو، آج کا ایماندار، آج کا راست باز، آج کا جو چاہے وہ نام کا مسیحی ہے یا راست باز مسیحی ہے، آج بھی وہ خدا کو بلیم کرتا ہے کہ خداوند اگر میری زندگی کے اندر ایسے حالات ہیں تو حقیقت کے اندر خداوند تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر خداوند ایسا ہو جاتا تو ایسے نہ ہوتا، اگر ایسے تو کر دیتا تو میں اس مشکل کے اندر نہ پڑتا اور مجھے کوئی غلط کام جو ہے وہ کرنا نہ پڑتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں دھیان دینا ہے کہ آدم اس دن جو ہے وہ ایماندار اگر بن جاتا، نہ تو میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ زمین بنتی، اور نہ خدا کا کلام ہوتا۔ خدا کو مجبوراً یہ سارا کچھ کرنا پڑا کیونکہ اس دن آدم جو ہے وہ ایماندار نہیں بنا تھا، اور خدا کا مقصد یہی تھا۔ یہ آدم کی سوچ تھی کہ وہ مجھے پنش کرے گا، لیکن خدا جو ہے وہ رشتے کو جو ٹوٹ گیا تھا اس گناہ کے سبب سے، اس کی ریسٹوریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اس زمین پر اترا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں کسی غلط سمت پر تو نہیں جا رہا، میں کسی غلط وے پر تو نہیں جا رہا، کیا میرا رویہ روٹ تو نہیں ہے، کیا میں کسی کو نامعاف تو نہیں کرتا، بلکہ مجھے معاف کرنا ہے۔ جس طرح خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے، اور جو گناہ ہو جائے اس کو قبول کر لیجئے۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ آدم اگر قبول کر لیتا تو وہ بحال ہو جاتا، اور نسل انسانی جو ہے وہ گناہ کے اندر نہ جاتی۔ اور افسوس کا مقام یہی ہے کہ آدم نے اس دن اقرار جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایماندار بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے،
اور بائبل مقدس کے اگر اندر آپ جائیں گہرے طور پر اسٹڈی کریں تو ایماندار بننے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر جو ہے وہ چڑھایا گیا تو اس کے دائیں بائیں چور اور ڈاکو تھے، اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایک نے جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے طنز ہی کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، لیکن دوسرے نے اس کو فوراً جھڑکا اور اس نے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بے گناہ ہے۔ اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ ایک ڈاکو جو ہے وہ ایماندار بن گیا، ایک ڈاکو نے اس بات کا اقرار کر لیا، اور میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ جو ہے وہ فردوس میں ہوگا۔ نہ اس نے بپتسمہ لیا، نہ اس نے توبہ کی، نہ کسی بائبل کالج کے اندر گیا، نہ کہ اور اس نے دنیاوی تعلیم لی، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے 2 4 5 10 منٹ پہلے اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور میرے عزیزو وہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدم نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے؟ نو، آدم نے صرف ایک گناہ کیا تھا، لیکن اگر آپ بائبل کا غور مطالعہ کریں تو اس ڈاکو کی زندگی پر غور کریں تو ڈاکو نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی چوریاں کی ہوں گی، کتنے برے کام کیے ہوں گے، بہت کچھ جو اس نے کیا ہوگا۔ صرف فرق آدم اور ڈاکو میں فرق یہ ہے کہ آدم نے تو قبول کر لی نہیں کیا، لیکن اس ڈاکو نے قبول کر لیا۔ بس اگر آپ سے غلطی ہو جائے اس کو قبول کر لیجیے، اس کو مان لیجیے، اور خدا ہمارا اپنے رشتوں کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئیں اور کہیں کہ خداوند ہاں میں نے غلط کیا ہے، میں کیوں دوسرے کی طرف انگلی اٹھاؤں؟ اپنے اوپر دیکھیے، اپنی طرف انگلی کر کے دیکھیے کہ کیا میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، کیا میں ایماندار ہوں؟ اگر نہیں ہے تو آج یہ کلام آپ کی زندگی کو اندر سے صاف کرنا شروع کریں، اور خداوند نے روح القدس آپ کو اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کو یوز کریں، اس کو استعمال کر کے اس کو کام میں لائیں۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے، روح القدس جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طور پر جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ اور جیسے ہی میرے عزیزو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ توبہ کرنا آسان ہے اور نجات حاصل کرنا آسان ہے، لیکن وہ مسا جو روح القدس کا مسا جو جوؤں اور بندھنوں کو توڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو راتوں جاگنا پڑے گا، آپ کو دن کو جاگنا پڑے گا، آپ کو فاسٹنگ کرنی پڑے گی، اور خدا کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، اور خدا آپ کو بحال کرے گا۔ اور پھر جب آپ بحال ہو جائیں گے آپ اس ایماندار بننے کو قبول کریں گے، اور جب آپ ایماندار بن جائیں گے تو میرے عزیزو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کو ایک اچھی زمین بننے کی ضرورت ہے تاکہ خدا اس کے اندر بہت سے معجزات اور بہت سی سلامتی کو جو ہے وہ بو سکے جو آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔